السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک آدمی 6000 نیکیاں کما سکتا ہے روزانہ۔ اس بیان کو پورا دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی 6000 نیکی روزانہ کما سکتا ہے۔ مصیبت یہ ہو گئی کہ ہمارے پاس نیکی کی قدر نہیں ہے۔ اللہ کے وعدوں کا یقین، اللہ کی بشارتوں سے خوش ہونا یہ نہیں رہا۔ دنیا کو آگے کرتے ہیں، آخرت کو پیچھے کرتے ہیں۔ یہ بیماری لگ گئی ہے۔ دنیا کو تو آگے کیا، دنیا کو پہلے کیا، دنیا کو پہلے سمجھا۔ اس لیے فرمایا کہ خیر تو بہت ہے، خیر کمانے والے تھوڑے۔ 6000 نیکی کیسے کمائے گی؟ فرمایا یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 3 کلمے نمازوں کے بعد پڑھے جاتے، سونے سے پہلے پڑھے جاتے۔ تسبیحات فاطمہ اسے کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو یہ سکھایا تھا۔ ایک کلمے پر 10 نیکی ملتی ہے۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، کتنے ہو گئے؟ 100۔ اور ایک کلمے پر 10 نیکی ملے گی، کتنا ہو گیا؟ 1000 نیکی۔ فجر کے بعد پڑھا ہے تو 1000 نیکی، ظہر کے بعد 1000، عصر، مغرب، عشاء 5، اور سونے سے پہلے پڑھے تو 1000، تو 6000 نیکی ہو گئی۔ ایسا بتایا، لیکن فرمایا اس کے کرنے والے تھوڑے ہیں۔ جب نماز پوری ہو جاتی ہے، سلام پھر جاتا ہے، تو شیطان وہی ضرورت اس کو یاد دلاتا ہے کہ تیرا فنا کام ہے، تیری فنا ضرورت ہے۔ وہ اس چکر میں وہ تسبیح چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ وہ 1000 غائب ہو گئی۔ سوتے وقت وہ لیٹ گیا، میں لیٹے لیٹے پڑھتا ہوں، پھر اس کی آنکھ لگ گئی، وہ پورا نہیں ہوا، یوں 6000 نیکی غارت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، میں نے جب سے یہ حدیث سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پہنچائی ہے، اس وقت سے یہ تسبیحات کبھی بھی ہماری فوت نہیں ہوئی۔ سفر میں، حضر میں، مرض میں کبھی بھی یہ فوت نہیں ہوئی۔ یہ اپنے ساتھیوں سے فرمائے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ کبھی نہیں فوت ہوئی؟ کہ نہ، کبھی نہیں۔ آپ فلاں میدان میں تھے، میدان جنگ میں، اور زبردست جنگ ہو رہی تھی دین کے دشمنوں کے ساتھ، اور آپ اس میں رات دن مشغول تھے، اس میں کیا کیا تھا؟ اس رات میں بھی پڑھی ہے، اس میدان جنگ میں بھی وہ میں نے یہ تسبیحات پوری کی۔ یہی اصل ہے۔ لوگ آج حالات سے پریشان ہیں، اور اللہ نے دنیا کے کسی سبب میں یہ طاقت نہیں رکھی کہ وہ حالات کو بناوے۔ کمال ہو، ملک ہو، عہدہ ہو، زمین ہو، ہتھیار ہو، کوئی سبب دنیا کا ایسا نہیں ہے جو حالات بناوے۔ اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ اسباب بندوں کو دی ہے کہ دوا بیچنے والوں کو دی، دوا جاننے والوں کو دی، اور شفا اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ شفا اللہ دے گا۔ کوئی مریض توحفہ ہوا یشفین، کہ میرا خدا وہ ہے کہ جب میں بیمار ہو جاؤں گا وہ مجھے شفا وہ دے۔ دوائیں ہمارے قبضے میں ہیں، علاج کے اسباب ہمارے قبضے میں ہیں، ساری مشینیں ہمارے قبضے میں ہیں، اور شفا کون دے گا؟ کہ شفا اللہ دے گا۔ اس لیے اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو بندہ چاہے گا۔ دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے مسخر کیا ہے، پابند کر دیا ہے۔ اس لیے ہمارے حالات ہمارے اسباب سے بننے والے نہیں ہیں۔ یہ طے ہے کہ اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اور حالات کی موافقت ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جن کی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت اور تابعداری آوے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح میں نے مولانا ابراہیم صاحب کی پیاری آواز میں یہ انمول بیان سنا، جس سے مجھے بھی بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور آپ لوگوں کو بھی، تو یہ اپنے ڈیلی زندگی میں یہ روٹین بنا لیں۔ جس طرح مولانا صاحب نے یہ بتایا ہوا ہے 6000 نیکیاں روزانہ کمانا، تو ایک بہت بڑا ہی ثواب اور اجر کا کام ہے، دوسروں تک پہنچائے۔ اور ہمارے چینل کو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔